بنو سلمہ نے مسجد کے قریب گھر لانے کی مشاورت کی کہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی رہائشی مسجد نبوی کے قریب لے جاتے ہیں تاکہ مسجد میں جانا آنا آسان ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ بنو سلمہ قبیلہ اپنے گھر مسجد نبوی کے قریب لانا چاہتا ہے، تو حضور نے ان کو بلا کے فرمایا کہ اے بنی سلمہ، تم وہیں رہو، اپنے گھروں کو شفٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جتنے قدم چل کے مسجد میں آتے ہو اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کی طرف چلتا ہے اور دایاں قدم اٹھاتا ہے تو دائیں قدم کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی، اور جب وہ بایاں قدم اٹھاتا ہے تو بائیں قدم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو وہ چلتا رہتا ہے، ایک قدم پہ نیکی لکھی جاتی ہے، ایک قدم پہ گناہ مٹتا چلا جاتا ہے، اور اللہ اپنی خاص رحمات اس کو نصیب فرماتا ہے جو مسجد کی جانب سفر کرتا ہے۔ یہ خیر البقا ہیں، یہ مقدس دھرتی ہے، اور اس کے احکام پھر باقی زمین کے ٹکڑوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ جو مسجد کے لیے وقف کر دی جائے پھر وہ جگہ خاص کر دی جاتی ہے۔ دنیا کا عالی نسب محل بھی ہو، کسی شہنشاہ کا قصر بھی ہو، تو وہاں بھی آپ جوتوں کے سمیت جاتے ہیں، لیکن جہاں مسجد بن جائے اس کا فرش کچا بھی ہو، شہنشاہ بھی جوتے اتار کے آئے گا۔ یہ اللہ کے گھر کی عزت ہے، یہ تکریم ہے۔ ان کو بیت اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ پاکیزگی کی جگہ ہیں، اور ان کو تعمیر کون کرتے ہیں؟ جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد کی تعمیر کی۔ ہمارے دیہاتوں کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے وہ ایک پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کے برابر تتر کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ سے بھی حصہ ڈال دیا اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ کتنی بڑی عزت ہے جو تعمیر مسجد کرنے والے کو نصیب ہوتی ہے۔ آدھی اینٹ سے اتنا اجر لکھا گیا ہے، اور جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر کی تزئین کرتا ہے، مسجد کی آباد کاری کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ شخص مومن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسجدوں کی تعمیر، تزئین، آبادی کا صلہ رکھا ہے، ان کے احکام الگ رکھ دیے گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مسجد میں اتنے زور سے قدم رکھنا کہ دھمک پیدا ہو، یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں ہو، یہاں قدم بھی سنبھل کے رکھو، تمہارا قدم اس زور سے نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کو لہسن کھا کے، مولی کھا کے اور پیاز کھا کے مسجد میں آنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر سمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔ فرمایا جس طرح تم تکلیف محسوس کرتے ہو اس طرح اللہ کے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسجدوں کے اندر خوشبو لگا کے آنا چاہیے۔ ہمیں سفید لباس پہن کر کے مسجدوں میں آنے کی تلقین کی گئی۔ اور لباس بھی جائز ہیں، لیکن فرمایا کہ مسجدوں کو زینت دو سفید لباس سے، اور اپنے مردوں کو سفید کفن انہیں پہناؤ، اور مسجدوں کو بھی سفید رنگ سے، سفید لباس سے زینت بخشو۔ تو مسجدوں کو زینت دیں، مسجدوں میں خوشبو لگا کے آئیں، دایاں قدم آگے رکھیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، اتنے زور سے نہ چلیں کہ دھمک پیدا ہو، مسجد میں آواز بلند نہ کریں سوائے اللہ کے ذکر کے، مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں، مسجد کی چھت پر بغیر ضرورت شرعی جانا منع کر دیا گیا ہے، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ مسجد کی عمارات کو باقی عمارتوں سے بلند رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ وہ پاکیزہ گھر ہیں جس کے کونوں اور گوشوں سے قرآن کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جس کے منبر سے رسول اللہ کا دین دیا جاتا ہے، جس کے میناروں سے اذان کی آوازیں گونجتی ہیں، اور درود و سلام کے نغمے ہواؤں میں پھیلتے، اور ہواؤں میں اللہ کی تکبیر کی، رسول کریم کی شہادت اور گواہی کی، اور فلاح اور نیکی کی طرف بلاوے کی اور درود و سلام کی خوشبو پھیل جاتی ہے، اور ماحول میں سکون اور طمانینت ہوتی ہے۔